السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہن، عام طور پر ہمارے ملکوں کا حال عجیب و غریب ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پہ آج ہم نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے درگاہ اور مزار اور شدے اور علم اور کسی کی یادگار بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی جھنڈا لگا کر کے، کہیں کوئی پتھر رکھ کر کے، کہیں کوئی کسی کی قبر بنا کر کے چادر اور پھول پتیاں چڑھا کر، اگربتیاں سلگا کر، دو چار قوالوں کو بلا کر اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں ان تمام سب چیزوں کی کتنی گنجائش ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں یہ تمام سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ملک حبشہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک گرجا دیکھا، گرجا یعنی کرسچنوں کا، نصرانیوں کا اپنا عبادت خانہ دیکھا جو تصویروں اور بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا 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 دیکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک اور صالح انسان مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، بدترین مخلوق ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ لات جو تھا، لتا یا لتوں کے معنی ہوتے ہیں ستو گھولنا۔ لات ایک ایسا شخص تھا جو ستو گھول کر کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، یعنی نیک آدمی تھا۔ گزرگاہ تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے، حاجی لوگ، وہاں وہ بیٹھا رہتا تھا اور وہاں لوگ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے تھے، تو وہ ستو گھول کر کے ان کو پلایا کرتا تھا۔ چنانچہ اتفاق ہوا، اتفاق کیا، موت آئی اور وہ مر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے چند دن پہلے فرمایا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا فاني انهاكم عن ذلك۔ میری بات غور سے سنو لوگو، تم میری بات غور سے سنو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد ہی تصور کرتے تھے۔ خبردار خبردار، تم ایسی غلطی مت کرنا، میں تم کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ غور فرمائیں آپ۔ اسی طرح صحیحین ہی کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، موت کا فرشتہ، آپ کا آخری وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے انور سے دور ہٹائی، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی طرح صحیحین ہی کے اندر، صحیح بخاری سے مسلم کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت کے موقع پر جب آپ جس مرض میں آپ کو موت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک باہر بنائی جاتی، مگر خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو آپ کی قبر مبارک بھی لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے یا وہ سجدہ گاہ بن جائے گی۔
حضرت امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت جید سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجدوں کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ اللہ، امام احمد اور اہل سنن نے زید بن ثابت کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ اور بتی روشن کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت۔ نیل الاوطار کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی، بلکہ آپ کے یا عربوں کے علاقوں میں، مصر ہے یا سوریا ہے یا آپ کا ایران ہے، توران ہے، جہاں کہیں بھی دیکھیں، پاکستان ہے، جگہ جگہ درگاہ، جگہ جگہ مزار، جگہ جگہ پوجا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک باللہ ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ یہ ہے اسلام میں ان درگاہوں، ان پجاریوں کی حقیقتیں، یہ سب جہنم کے کندے بننے والے ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، شرک سے توبہ کرو، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک جیسی خباثت سے اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہے، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری آل اولاد کو اللہ شرک سے محفوظ رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والا ہمیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔